السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير۔ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانیت کا یہ قافلہ جو اس دھرتی پر آباد ہے وہ کس طرح ایک صحت مند معاشرے کے روپ میں زندگی گزار سکے اور کس کس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اس کا بیان کتاب اللہ میں تفصیلاً ہے۔ کتاب اللہ اپنی تفسیر خود ہے۔ بعض احادیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ ان القرآن یصدق بعضہ بعضا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اور الفاظ آئے ہیں کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا او کما قال۔ قرآن شریف کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تشریح ہے، تفسیر ہے، تفصیل ہے۔ ہر چیز کو بیان کر دیا ہے اللہ نے، ان چیزوں کو جو ڈائریکٹ ہماری آخرت پہ اثر انداز ہوں، ان پوائنٹس کو اور ان نکات کو باقاعدہ واضح طور سے رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے۔ اب ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، پتہ لگائیں کہ ہم پر ذمہ داریاں کیا آتی ہیں اور اس حساب سے اپنی زندگی کی گاڑی کو چلائیں۔ ہم پچھلے 2 موقع سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب انسانی سماج میں ایک جوڑے کو آگے چلنا ممکن نہ رہا ہو، اللہ کی حدیں پامال ہونے کا اندیشہ ہو اور دوسرے بڑے گریٹ لاس سامنے آ رہے ہوں، تو اس وقت یہ ایک چھوٹا لاس ہے، وہ مجبوراً اختیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ جوڑا کنٹینیو نہ کرے اور ڈائیورس یا طلاق کی صورت بنے۔ لیکن طلاق کی صورت میں بھی یہاں جو ہم سورۃ البقرہ میں اس وقت ان آیات بینات سے درس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو گریجول طلاق ہے اس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے کے اندر جب واقعی طلاق ہو گئی فائنل، اس کے بعد یہی معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ 2 چیزوں کی طرف قرآن شریف نے توجہ دلائی، اس سے پہلے گزر چکا ہے، لیکن اور بھی 2 جگہ یہ تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ سورۃ الطلاق میں ملتا ہے کہ لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ سورۃ الطلاق کی اس آیت شریفہ، یہ آیت شریفہ ہے جس کا ہم نے ایک حصہ پڑھا، اس کے پہلے بھی مضمون ہے، اس کے بعد میں بھی مضمون ہے، وہ بھی طلاق کا ہی ہے۔ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے ہم تو پورا طلاق کا تذکرہ اس میں آ جائے گا، سارے قوانین آ جائیں گے۔ تب تک انتظار کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس سیکوینس میں ہی قرآن شریف
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حوالے کیا، اس دنیا کو حوالے کیا، سیکوینس یہی رہے گی۔ اپنی ذمہ داریوں کو ہم محسوس کریں کہ کہاں ہم پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کون سے ہم پر ڈیوز نکلتے ہیں، اس کے ہمارے پیمنٹ برابر ہونے چاہیے۔ یہ جو آیت شریفہ پڑھی گئی تھی یا اس کا حصہ کہ نہ طلاق دینے کی صورت میں انہیں یعنی لیڈیز کے گھروں سے نکالا نہ جائے، عدت کہاں گزاریں گی خواتین، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرف ہمیں متوجہ رہنا ہوگا، اور ان جوڑوں کو جن میں واقعی یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، اس وقت ہسبینڈ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر فائنل طلاق ہو گئی تو عدت کا پیریڈ گزارنے کے لیے مکان تو اسی کا رہے گا، جانا کس کو باہر پڑے گا، یہ بہت سوچنے کی چیز ہے۔ اس لیے کہ جب وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو گئے تو پھر وہ ایک جگہ رہ بھی نہیں پائیں گے۔ لیکن گھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر لیڈی کا ہوتا ہے، لیڈی وہاں سے اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ یہ پیریڈ گزر نہ جائے اور وہ دوسری شادی کرنے کی جو پابندی اللہ نے اس پہ عائد کی ہے وہ پیریڈ گزر جائے، اور اس کے بعد وہ آزاد ہو کہ وہ کسی اور سے شادی کرے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لیڈیز کو جن کو تم نے طلاق دی ان کے گھروں سے نہ نکالنا، ان کے گھر کا مالک کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں ریسائڈ کر رہا ہے جوڑا، تو اس صورتحال میں خود میل سیکشن کو یعنی مجھے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ گھر مجھے چھوڑنا پڑے گا اتنے دنوں کے لیے۔ ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ جائیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ایک صورتحال بتا دی گئی، اور انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے ہم تو اس کو بھی دیکھ لیں گے کہ طلاق کا ریزن کوئی انتہائی بڑے درجے کی بد اخلاقی کی صورت، جس کو قرآن شریف نے بار بار کہا فاحشۃ مبینہ، اسپیشل ٹرم ہے قرآن شریف کی۔ اور پھر اس میں ہی ایک آرڈر ہے، قرآن شریف کا آرڈر ہمیشہ فرض ہوا کرتا ہے، کھیل تماشا نہیں ہوتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس کو لینا ہوگا ہمیں۔ ہم اس وقت مسائل نہیں بیان کر رہے ہیں، طلاق کے تعلق سے مختلف فقہ میں مختلف قوانین ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں بھی جو 4 مکتب فکر چلتے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اس کے علاوہ اہل تشیع میں بھی کئی اور فقہ چلتی ہیں، ہر ایک میں قانون الگ ہوں گے۔ فقہ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طلاق دینے والے شخص پر کیا کیا ذمہ داریاں قرآن شریف عائد کرتا ہے، جس میں اسی صورت شریفہ میں فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہ آیت بھی طویل ہے لیکن اس کا سٹارٹ ہوتا ہے اسکنوہن، ریزیڈنس پرووائڈ کرو ان کو، ویسا ہی ریزیڈنس جو تمہارے لائق ہو، جس سٹینڈرڈ سے وہ زندگی گزار رہی ہیں، وہ جوڑا زندگی گزار رہا تھا، ویسے ہی اسٹینڈرڈ سے ان کو ریزیڈنس پرووائڈ کرنا ہوگا ان پیریڈ کو گزارنے کے لیے۔ اب جو آیتیں پڑھی گئی، آیت نمبر 233 سے 235 تک، 3 آیات بینات کی تلاوت کی توفیق اللہ نے ہم کو دی۔ ابتدائیہ ہم نے چند بات کہہ دی، اب ان آیات پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا حکم ہے۔ ایک مسئلہ جو سب سے اہم سامنے آتا ہے کہ ایک نیا مہمان بھی آنے والا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ لیڈی کیری کر رہی ہے، حاملہ ہے، اور جوڑا تو ٹوٹ چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ایک حضرت آدم کے خاندان کا ایک نیا فرد اس دنیا میں آنے والا ہے، اور رب تعالیٰ نے اس مخلوق کو خلق الانسان و ضعیفہ فرمایا ہے، اس مخلوق کو کمزور پیدا کیا ہے۔ دوسرے اور بھی مخلوق یہاں بستی ہیں، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کو اتنی کیئر لگتی ہے کہ انسانی بچے کو کتنی کیئر لگنی چاہیے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ جو کیئر ہے اس کی نئے آنے والے مہمان کی، اس میں کس پر کیا ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں والد اور والدہ کی شکل میں تھے، اگر رشتے میں کوئی ڈائیورس والی سچویشن نہیں بنی تو نارمل جو حالات ہوتے ہیں انسانی سماج میں، ہر انسانی سماج میں ریگارڈ لیس آف دیئر کاسٹ اینڈ کریڈ اور جینڈر یا علاقہ یا زمانہ، ہر جوڑا اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کیا کرتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن اب یہاں پوزیشن یہ ہو گئی کہ والد اور والدہ ان کا رشتہ الگ ہو رہا ہے یا ٹوٹ رہا ہے، حالانکہ یہ قیامت تک والد بھی رہے گا اور وہ والدہ بھی رہے گی، مگر یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح گزارا اب نہیں کر پا رہے ہیں،
اس صورتحال میں انسانی سماج میں ایک نیا بچہ آیا ہوا ہے، اس کے حقوق کی نگہداشت کون کرے گا؟ اور اس کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ایک نارمل والدین پہ ڈالی تھی، اب یہاں ایب نارملٹی کی صورت کے اندر میں کس کو کیا ذمہ داریاں اٹھانی ہیں وہ تذکرہ یہاں چلتا ہے۔ آئیے اسے درس حاصل کریں۔ دعا ہماری یہ ہو کہ اللہ کرے مومن اور مومنات میں کوئی جوڑا دنیا میں ایسا نہ ہو کہ جس کو بریک ہونے کی نوبت آئے، طلاق کی صورت آئے، لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ڈیوز کیا کیا نکلیں گے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان ڈیوز کی وجہ سے بھی طلاق کی شرح میں کمی آئے گی۔ فرمایا پہلے حصے میں، پہلے تو ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ترجمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مائیں نرسنگ کریں اپنی اولاد کی 2 سال مکمل اس فادر کے لیے جو یہ چاہے کہ نرسنگ پیریڈ پوری کروائے، اور والد پہ ذمہ داری ہوگی ان لیڈیز کے پروویژنز کی بھی اور ان کی کلودنگ کی بھی سوشل نارمز کے مطابق۔ نہیں لوڈ ڈالا جائے کسی نفس پر مگر اس کی کیپیسٹی سے، نہ سفر ہو یا نہ ستایا جائے والدہ کو اس کی اولاد کی خاطر اور نہ والد کو اس کی اولاد کی خاطر، اور وارثوں پر بھی یہی حق اسی طرح کا لاگو ہوگا۔ پھر اگر وہ دونوں سپریشن آف مدر اینڈ چائلڈ چاہیں یا نرسنگ کو پیریڈ کو بریک کرنا چاہیں آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو فوسٹر مدر یا کسی اور سے نرسنگ کرواؤ اپنی اولاد کی، تو اس میں بھی تم پر کوئی حرج نہیں جب تم ایگری ہو جاؤ جو کچھ تمہیں پیمنٹ کرنے ہیں سوشل نارم کے مطابق۔ لیکن اللہ سے ڈر ڈر کر جینا اور اچھی طرح جان لو کہ جو کچھ تم حرکتیں کر رہے ہو اللہ اس کو واچ کر رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے گزر جاتے ہیں اور پیچھے بیوہ چھوڑ جاتے ہیں، ان بیواؤں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن دوسرے نکاح سے روکے رکھیں۔ پھر جب یہ پیریڈ پورا ہو جائے تو نہیں حرج ایسی لیڈیز پر کہ وہ اپنے تعلق سے سوشل نارمز کے مطابق کوئی اچھا فیصلہ کرے، اور اللہ خبر رکھتا ہے تمہارے تمام اعمال کی۔ اور تم پر کوئی حرج نہیں اس میں کہ تم عورتوں کی اس طرح کی بیوہ کے تعلق سے یا مطلقہ کے تعلق سے کوئی ہنٹ دو منگنی کا، یا تم بات کو اپنے دل میں چھپاؤ۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تذکرہ کرو گے، لیکن کوئی وعدہ سیکریٹلی چوری چھپے کوئی وعدہ نہیں کرنا، صرف کوئی معروف قول کہہ دیا جا سکتا ہے۔ اور تم پروسیڈ نہیں ہونا نکاح کے بندھن کو باندھنے کو یہاں تک کہ وہ لکھا ہوا پیریڈ کمپلیٹ نہ ہو جائے، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، سو اللہ سے بچنے کی کوشش کرنا، فاحذروا ہو، ڈر ڈر کے جینا اس سے، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ مغفرت والا اور حلم والا ہے۔ یہ تو ہوئی تھی اس کی ترجمانی، کیا پتا ہم کتنا حق ادا کر سکے۔ ہمارے رب سے درخواست ہے کہ ایک بندے نے کوشش کی، اس کے ایررز ہو سکتے ہیں، معاف فرمائے ہمیں، اور ان آیات بینات سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، اور اسی کو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں فرمایا کہ اگر بریک ہو گئی ہے میرج، طلاق ہو گئی ہے، والدہ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جو نیا آنے والا چائلڈ ہے اس کی نرسنگ ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان کا ہی بچہ ایسا ہے کہ جس کی نرسنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیگر جو مخلوق ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم صاف دیکھتے ہیں انڈے سے چوزا نکل آتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے۔ دیگر جانور کے بچے پیدا ہوتے ہیں، 2-5 منٹ میں اپنے قدموں میں کھڑے رہ کے اپنے کام سے لگ جاتے ہیں۔ انسان کا معاملہ بالکل ایسا نہیں ہے، جیسے کہ عجیب مخلوق ہے، اور اس مخلوق کی نیرنگی ہے یہ، اور اللہ کا شاہکار ہے وہ ایک طرح سے، اس کے ساتھ معاملہ الگ ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ ذمہ داری والدہ پہ آئے گی کہ وہ نرسنگ کرے اولاد کی 2 سال مکمل، لیکن یہ نرسنگ اس صورت میں کرے لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس ایکس ہسبینڈ کے لیے جو یہ چاہے
کہ اس بچے کی مدر ہی اس کی نرسنگ کرے. اور اس صورتحال میں یہ ایک ذمہ داری ڈالی گئی خواتین پر. اور اس صورتحال میں جو مولود ہے، مولود الہو، یعنی جو والد بنا ہے اس بچے کا، اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی لیڈیز کہ رسک یعنی آل ٹائپ آف پروویژن اس میں جائے گا. صرف اناج پانی نہیں جائے گا، دوا بھی جا سکتی ہے، دیگر کیئر بھی جا سکتی ہے، الیکٹرک کا بل بھی جا سکتا ہے، اور لوازمات بھی آ سکتے ہیں. اینڈ ریسیڈنس، ایسا ریسیڈنس جیسا کہ یہ پہلے رہا کرتے تھے. رزقہن و کسوتہن، کلودنگ بھی بالمعروف، سوشل نارمز کے مطابق. ظاہر ہے کہ وہ والدہ، بچے کی تو والدہ ہے، لیکن اس شخص کی اب بیوی نہیں رہی. جو والد ہے، بچے کا والد ہے، اس کی یہ بیوی اب نہیں رہی، لیکن والدہ ابھی بھی ہے. لیکن اس صورتحال میں اس کی وہ اخلاقی ذمہ داری سیز ہو گئی، اس لیے کہ اس نے طلاق دے دی ہے. تو بچوں کی ساری ذمہ داری اللہ نے مردوں پر ڈالی ہے، والد پر ڈالی ہے. یہ سوچنے کی بات. خواتین کو بالکل اس سے آزاد کر دیا گیا کہ جب ایک ہسبینڈ نے ان کو چھوڑ دیا اور سارے اجل پورے ہو گئے ہیں، کمپلیٹ ہو چکا ہے، دے آر ویری مچ فری ٹو ری میری اینی ون. ان کو فری کر دیا. بچوں کی خاطر بھی ان کی میرج نہ رکے، اس کے پروویژنس کے تعلق سے بھی یہاں ہم کو آگے بتائی باتیں ملتی ہیں. ایک بات تو یہاں ملتی ہے، نرسنگ پیریڈ زیادہ سے زیادہ کیا ہو، اٹ شوڈ بی میکسیمم 2 years، اس سے زیادہ نہیں. ایسے نہیں کہ برسوں چلے جا رہا ہو، ایسا نہیں ہوگا. چائلڈ چھوٹا ہے، 2 سال اس کو لگیں گے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، یا پھر اس کو اس کا والد بھی پال سکے. لیکن اس درمیان والدہ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ذمہ داری بھی اس وقت ہوگی جب والد چاہ رہا ہوگا، یعنی ایکس ہسبینڈ چاہ رہا ہوگا کہ اس بچے کی رضاعت، ایک لفظ آیا ہوا ہے جس کا معنی عام طور سے عربی میں دودھ پلانا کہتے ہیں، لیکن یہ ورڈ بنتا ہے نرسنگ سے، کہ نرسنگ کریں 2 سال تک. اور اس صورتحال میں ریزیڈنس ایز ویل ایز پروویژنس، آل ٹائپ آف پروویژنس اینڈ کلودنگ دینا پڑے گا اس کو جو فادر ہے. لیکن اس صورتحال میں بھی نہیں لوڈ ڈالا جائے کسی نفس پر مگر اس کی کیپیسٹی دیکھ کر. یہ بہت ضروری ہے. نہ ستائی جائے، لا تضار والدتم بولدہا ولا مولود لہو بولدہ، نہ ستائی جائے یا نہ سفر کروایا جائے والدہ کو اس کی اولاد کی خاطر، اور نہ والد کو اس کی اولاد کی خاطر. دونوں کے مفاد بھی دیکھنے ہوں گے. غیر ضروری لوڈ ایک دوسرے پہ نہیں ڈالیں گے کوئی. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی ایسا ہی ذمہ داری عائد ہوگی. یہ صورتحال ایسی دکھائی دیتی ہے کہ اس درمیان خدا نخواستہ والد کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو وراثت کی تقسیم ہوگی اس میں یہ پروویژن رکھنا پڑے گا کہ اس بچے کی رضاعت کا اتنا پیریڈ ہے اور یہ اخراجات ہیں، وہ رقم الگ کرنی ہوگی، اور وہ وارثوں کو برابر پیمنٹ اپنے اپنے وقت پر کرنا ہوگا. پھر آگے فرمایا گا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ. اگر کوئی ایسی صورتحال، اس صورتحال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ری میرج ہو رہی ہو اس خاتون کی، اور پھر یہ لوڈ نہ اٹھا سک رہی ہو، اس صورتحال میں ہو اور وہ اس کو ڈسکنٹینیو کرنا چاہیں آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں پر کوئی حرج نہیں. اور وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی اور لیڈی سے نرسنگ کرواؤ تمہاری اولاد کی، تو اس پر بھی تم پر کوئی حرج نہیں، لیکن جب تم ایگری ہو جاؤ جو تمہیں پیمنٹ کرنے ہیں معروف طریقے سے. مالی ذمہ داری ڈال دی والد کے اوپر، اور یہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ وہ خاتون والنٹریلی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میکسیمم 2 سال تک وہ یہ خدمت انجام دے، اور اس خدمت کے درمیان اولاد کی ایز ویل ایز مدر کی ساری ذمہ داریاں، مالی ذمہ داریاں، معاشی ذمہ داریاں والد پہ ڈالی گئی. اور دوسری صورتحال بنتی ہے کہیں اور جگہ سے کسی اور خاتون سے نرسنگ کروانی ہو اس بچے کی، تو اس میں بھی پیمنٹ کرے اور ایگری ہوں
ایسا نہ ہو کہ کسی دشمنی کے کارن بچے کو کہیں ایسی جگہ ڈال دیا جائے نرسنگ کے لیے کہ والدہ کرا اٹھے کہ یہ بچے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ایک ایسا سماج اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس میں دلوں میں کینہ نہ ہو، کدورت نہ ہو، دلوں میں صاف صفائی ہو، ایک دوسرے سے ہمدردی ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، چاہے صورت طلاق کی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد میں فائنلی آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے ڈر ڈر کر جینا اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے ہر عمل کے واچ کر رہا ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، یہاں صورتحال بیوہ کے عدت کے تعلق سے بتائی۔ پچھلی جو ثلاثۃ قروء والی بات تھی وہ مطلقہ کے لیے تھی، جس کو طلاق دی گئی، اور یہاں جو صورتحال ہے وہ بیوہ کی ہے۔ وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وہ خواتین اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جب وہ اس پیریڈ کو پورا کر لیں تو تم پر کوئی آبجیکشن نہیں کہ وہ خواتین اپنے آپ کے تعلق سے جو بھی فیصلہ کرے معروف طریقے سے، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اور آج کے تلاوت کی جو آخری آیت ہے اب اس پر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، یہ جو ہسبینڈ نہیں جن کے چاہے طلاق کی صورت ہو، چاہے بیوگی کی ویڈو ہوں، وہ ان کے ہسبینڈ گزر گئے ہوں، سماج کے مردوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ان سے کسی کو شادی کرنے کی خواہش ہو تو اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کہ تم کوئی ہنٹ دو، اپنے انٹرسٹ کا ہنٹ دے دو، یا اس خواہش کو تم دل میں چھپا کے رکھو، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتا ہے کہ تم تذکرہ کرو گے ان سے۔ ولکن لا تواعدوہن سرا، کوئی چوری چھپے سیکریٹلی کوئی ایگریمنٹ، کوئی وعدہ وعید کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی سخت بات ہے۔ کوئی خواہش ہو، اس کا اظہار کسی ذریعے سے ہو گیا ہو، وہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے اور لا جناح فرمایا ہے کہ اتنی چھوٹ تم کو دی ہے، لیکن کوئی ایسی شے کہ جس میں وعدہ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شادی کے پہلے جو ہر سماج میں منگنی یا کوئی چیز ہوتی ہے جس میں لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آگے چل کے یہ جوڑا بندھنے والا ہے نکاح کے بندھن میں، اس سے پہلے کی کوئی کارروائی کسی صورتحال میں نہیں ہوگی، کوئی وعدہ نہیں ہوگا، کوئی سیکریٹ ریلیشنز نہیں ہوں گے، کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، تمہیں صرف اتنی ہی چھوٹ ہے کہ تم معروف قول فلو کر دو یا اس کا ہنٹ دے دو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، عزم نہیں کرنا، پروسیڈ نہیں ہونا نکاح کے بندھن کے لیے یہاں تک کہ وہ جو پرٹیکولر اجل ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ اتنی پاکیزگی اللہ تعالیٰ انسانی سماج میں چاہتے ہیں، ایک ایمان والے سماج میں چاہتے ہیں۔ اب ایمان والے سماج کو اپنے سماج کو پاکیزہ اگر رکھنا ہے تو ضرورت اب اس بات کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ ہر شخص کو پتا ہو کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، خواتین کو بھی پتا ہو کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، اور ہسبینڈز کو بھی پتا ہو کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور وارثوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو شخص گزر گیا ہے اس کی طرف سے ہم کو اب کیا ایکشن اس کے بہاف کرنا ہے، کیا کیا اخراجات اسی جائیداد جو اس نے چھوڑا ہو، مال اور سامان چھوڑا ہو، اس میں ہمیں اس کے بہاف میں کیا کیا اور وہ چیزیں کرنی ہیں جو اتفاقاً اس کے انتقال ہونے کی صورت میں ذمہ داری وارثوں پر آ گئی ہے کہ وہ ڈیوز، اس کے جانے والے کے ڈیوز اس کی وراثت میں سے برابر ٹائم پر ادا کریں۔ اور ایسی صورتحال ہو کہ خواہش ہو کسی کی مطلقہ سے نکاح کرنے کی،
یا کسی بیوہ سے نکاح کرنے کی وہ خواہش کو اپنے دل میں رکھ سکتا ہے، یا کوئی چھوٹا موٹا اس کے لیے ہنٹ دے سکتا ہے، مگر کوئی ایکشن ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں وہ نکاح ہونے والا ہو، یہ اس کی بھی کوئی ڈکلیریشن کی بات سامنے نہیں آئے گی سماج کے، جس کو منگنی وغیرہ کے جو بھی پہلے کے عمل ہیں نکاح کے، وہ بھی کوئی نہیں ہوگا، کسی صورت میں نہیں ہوگا۔ اور یہ فرمایا کہ نکاح کی طرف بڑھنا مت، نکاح کے تعزموا عقدۃ النکاح، نہیں تم نے حوصلہ کرنا نکاح کے بندھن کو باندھنے کا جب تک کہ وہ پیریڈ پورا نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کو پتا ہوتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، اللہ سے بچ کے رہنا، یعنی یہ فاحذرو کا لفظ آ کر اس میں ٹینشن کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور حلم والا ہے۔ حلم پر ہم ایک کہہ چکے ہیں کہ سامنے والے کی بار بار کی نافرمانیاں اور بار بار کی بھول پر بھی سزا دینے پر پوری قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود بار بار معاف کر دے، اور یہ سب بیان کر دیا کہ دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب نہ جانا۔ آدمی ایک سنجیدہ زندگی گزارے، خصوصاً پھر اور سنجیدگی اس میں پیدا ہونی چاہیے کہ ایسے معاملات ہمارے سامنے آ جائیں کہ جوڑے ٹوٹ رہے ہوں، اس کو کھیل اور تماشا نہ جانا جائے، اپنی اپنی ذمہ داریاں دیکھی جائے، اور اگر اتنی ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنی ہو تو ہماری خود کی اولاد کا بھی اس کے اندر میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہرٹ ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کے دن گزار لیں، زندگی گزر ہی جاتی ہے، آپ کو گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو، تھوڑا سا صبر چاہیے لوگوں کی بھول اور چوک پر۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومنوں کی شان بتائی ہے کہ یہ شان ان میں ہونا چاہیے، تب تو ایمان ان کا مکمل ہوا، غصے کو پینے والے ہوں وہ، اور انسانوں کو معاف کرنے والے ہوں۔ ایسے سنجیدہ رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس میں بھی وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پا رہا ہے، اس میں بھی وہ اپنے غصے کو نہیں پی رہا ہے، تو اس کا مطلب اس ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہے۔ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، کوشش یہ ہو کہ ہماری نظر اس فائنل زندگی پر ہو جو ابد الآباد ہے، وہاں یہ جو پریشانیاں ہمارے خوف ہے، غم ہے، پریشانیاں ہیں، کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے صبر کرنے پڑتے ہیں، اور غصے کو پینا پڑتا ہے، لوگوں کو معاف کرتے رہنا پڑتا ہے ان کی بھولوں پہ، کہ کوئی پریشانی آخرت میں نہیں ہونے والی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی اور ہم کو جنت عطا فرمائی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کسی غم کو فیس نہیں کرنا ہوگا، کسی پریشانی کو فیس کرنا نہیں ہوگا، کوئی خوف ہمارے لیے نہیں ہوگا، اور ایک ایسی زندگی ہوگی جس کی بہاروں کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا۔ قرآن شریف نے تو یہ کچھ اتنی ساری باتیں اس کے اندر میں بیان فرمائی ہیں کہ وہ زندگی جنت کی ہوگی کیسی، اور رب تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہاں تیار کر رکھی ہیں کسی آنکھ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو نعمتیں کیا ہیں؟ ہماری توجہ اس طرف ہو جو ہماری ایک ابد الآباد زندگی ہے۔ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہماری پاس ہو ہی جائے گی، اس میں ایشوز کو کھڑا نہ کیا جائے بلکہ ایشوز کو ختم کیا جائے، جتنا ہو سکتا ہے ہماری طرف سے۔ جتنے ایشوز آتے ہیں کوشش کیجئے کہ اس کو پنکچر کرنے کی، کہ اس میں سے کچھ ہوا نکلے، تھوڑا بہت ٹینشن کم ہو، انشاءاللہ زندگی کی گاڑی چل جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہم اس ٹیسٹ میں، زندگانی کے اس ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ جو کچھ معاملات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، خوف خدا کے تحت ہم اس کو فیس کریں اور فیصلے پہ پہنچے کہ ہمارا رب کہاں راضی ہوگا، کس معاملے میں ہم سے راضی ہوگا۔ کسی سے ہم بدلہ لے لیں، کسی پہ ہم غصہ ہو جائیں، کسی کو ہم سزا دے لیں، لیکن ان ساری چیزوں میں ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہو رہا ہے، اور کیا ہم اس کی سزا کو سہن کر پائیں گے؟ جب آخرت میں اس کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے، ہماری ایک دن پیشی ہونے والی ہے، کیا اس عدالت کو ہم فیس کر سکیں گے؟ انشاءاللہ زندگی گزر جائے گی۔ صبر کے بارے میں بار بار فرمایا، ایمان ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا فیور ہوتا ہے صبر کرنے والوں کی طرف، اللہ ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کی طرف۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنے غصوں پر، ہمارے جذبات پر قابو پا سکیں، اور
ایشوز کو ہم بنائیں نہیں بلکہ ایشوز کو کم کرتے چلے جائیں، اور کمپرومائز کی کیفیت ہمارے اندر ہو انسانوں کے تعلق سے، اور معافی کی کیفیت ہو۔ رب تعالیٰ اس ٹیسٹ میں ہم کو کامیاب کر دے جو ہمارے زندگی کا ٹیسٹ ہے، اور آخرت میں ہمارے دائیں وہ پروانے جنت ہم کو مل جائے، تو انشاءاللہ وہ زندگی ہمیں ملے گی اس میں کوئی پریشانی اور کوئی فکر ہمیں نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔